جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر، پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔ ایک واقعہ حضرت سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے بیان فرمایا ہے، اور سب سے بڑے محدث ہیں ہندوستان کے، اور سب سے پہلے محدث ہیں۔ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ایک اللہ کا بندہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کے اعمال تولے جائیں گے، ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں بہت مختصر ہوں گی، گناہ بہت زیادہ ہوں گے۔ اب جب پلڑا نیکیوں کا ہلکا ہے، گناہوں کا وزنی ہے، تو فرشتے پکڑ کر لے جائیں گے اس کو جہنم کی طرف، ہے نا؟ رب نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا، جس کا پلڑا نیکیوں میں وزنی ہوگا وہ جنتی ہے، اور جس کا پلڑا گناہوں میں وزنی ہوگا وہ جہنمی ہے۔ اس کا پلڑا وزنی ہے لیکن قائم ہے، گناہوں میں وزنی ہے، نیکیوں میں ہلکا ہے، پکڑ کر لے جائیں گے فرشتے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں کہاں لے جا رہے ہو اس کو؟ کہا مولا جہنم میں۔ کہا میرے بندے کو میری بارگاہ میں دوبارہ پیش کرو، اس کے اعمال پھر سے تولو، پھر سے تولو۔ اس کے اعمال تولے جائیں گے۔ رب کا حکم ہوگا، کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ جو چاہے کرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ جب نیکیوں کے پلڑے میں تھوڑی سی نیکیاں اور گناہوں کے پلڑے میں زیادہ گناہ رکھے جائیں گے، تو اللہ تعالی کے حکم اور اس کی قدرت سے ایک کاغذ کی چھوٹی سی پڑیا وہ نیکیوں والے پلڑے میں فرشتے ڈالیں گے۔ جیسے ہی وہ کاغذ کی پڑیا ڈالیں گے، نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، گناہ ہلکے ہو گئے، اب نیکیاں زیادہ ہو گئی۔ بندے کو بڑی حیرت ہوگی، لازمات حیرت کی بات ہے، یہ کاغذ کا چھوٹی سی پڑیا ہے، اگر کیا ہے یہ؟ بندہ حیرت سے کہیں گا، ہے پاک پروردگارا، یہ کاغذ کے اندر کیا چیز بندھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا میرا اتنا بھاری بھرکم ہو گیا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا، کھول کر دکھاؤ اس کو۔ فرشتے اللہ کے حکم سے وہ پڑیا کھولیں گے تو اس سے مٹی بنی ہوگی، مٹی، خاک، مٹی بنی ہوگی، تھوڑی سی مٹی۔ بندے کو اور زیادہ حیرت ہوگی۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ عرض کرے گا، مولا یہ تو مٹی ہے۔ کہا ہاں بندے مٹی ہے، لیکن یہ کون سی مٹی ہے یاد کر۔ میرے ایک نیک بندے کا، میرے ولی کا انتقال ہوا تھا، تو جنازے میں شریک ہوا۔ جب میرے محبوب بندے کو قبر میں اتارا گیا، جب لوگ سب مٹی دے رہے تھے قبر میں، تو نے بھی یہ مٹی ایک مٹھی خاک اٹھا کر میرے ولی کی قبر پہ ڈالا تھا۔ یہ وہی ایک مٹھی خاک ہے جو آج تیرے لیے نجات کا ذریعہ بنائی جا رہی ہے۔ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ چاہے تو جب مٹی کو پروردگار عالم نجات کا ذریعہ بنا سکتا ہے، تو اس بندے نے تو ولی کی مزار میں مٹی ڈالی تھی۔ اے عاشقان اولیاء کرام، تم ولی کے مزار پہ مٹی تو نہیں ڈال رہے ہو، پھول چڑھا رہے ہو، پھول ڈال رہے ہو، چادر پیش کر رہے ہو۔ تو بولو جب مٹی کام کر سکتی ہے تو کیا پھول کام نہیں کریں گے؟ بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے۔ اولیاء کرام سے محبت، عقیدت سچی رکھو، اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ دل سے چاہو اولیاء کرام کو، جتنا چاہو گے انشاءاللہ اتنا فیض ملے گا، اتنا فیض ملے گا۔ ہم حالانکہ یہ ہمارے نہ پھولوں کے محتاج ہے، نہ ہمارے یہ مرغوں کے محتاج ہیں۔ یہ مرغ کی نیاز ہوتی ہے نا حضرت کی بارگاہ میں، مرغ کی نیاز، یہ ہمارے مرغ کھاتے ہیں معاذ اللہ، یہ مرغ وہ تو ہم ہی لوگ کھا جاتے ہیں پکا کر، ثواب پہنچاتے ہیں حضرت کو۔ تو یہ ہمارے مرغوں کی نیاز کے محتاج ہیں اولیاء کرام، نہ ہی ہمارے فاتحہ خوانی کے، نہ ہی ہمارے پھولوں کے محتاج ہیں۔ یہ محتاج نہیں ہے،
یہ اللہ کے کرم سے جنت کے دلہا بنا دیے گئے ہیں. یہ دلہا ہے دلہا. اور جس دن ولی کا انتقال ہوتا ہے وہ دن ان کے دلہا بننے کا ہوتا ہے. وہ دلہا بننے کا دن ہوتا ہے. اور دلہا کو عربی میں عروس کہتے ہیں. دلہا عربی میں کیا ہے؟ عروس. فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، جیسے دلہن دلہا سوتے ہیں ویسے سو جاؤ. عروس سے ہی بنا عرس. عروس سے ہی عرس بنا. آج دلہا بننے کا دن ہے. آج ہی کے دن یہ دلہا بنے جنت کا. تو اللہ نے ان کو جنت کے پھولوں میں رکھا ہے. یہ ہمارے پھولوں کے محتاج نہیں ہیں. ہم اپنی عقیدت اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. جیسے کہ شادی کی دعوت کا رقعہ آپ کے پاس آیا، ولیمہ کی دعوت کا رقعہ آپ کے پاس آیا، انویٹیشن کارڈ آیا، تو آپ کارڈ کو دیکھتے ہیں، فلاں شادی خانے میں فلاں دن فلاں وقت شادی کی دعوت ہے. وہ رشتہ دار ہو یا دوست احباب ہو، اب آپ دعوت میں جاتے ہیں، ضرور جاتے ہیں. کھانے کی دعوت اگر 30 میل کی دوری پہ ہو اور اس وقت موسم خراب ہو، آندھی طوفان آ جائے، تو آدمی کھانے کی دعوت نہیں چھوڑتا. یہ تجربے کی بات کہہ رہا ہوں میں. کتنی ہی دور ہو دعوت، موسم خراب ہو گیا، بارش آ رہی ہے، طوفان آیا، لیکن جاتا برابر. دوست کی شادی ابھی نہیں گیا تو برا مانیں گا. کیسی محبت ہے دوست کی. خیر بہرحال دور کا معاملہ ہو یا قریب کا معاملہ ہو، جاتے ضرور ہے دعوت میں. تو خالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں. اگر رشتہ داری کا مسئلہ ہے تو کچھ تحفہ لے کر جاتے ہیں. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ میری بات پہ ہاں یا نہ بولو آپ لوگ. تحفہ لے کر جاتے ہیں. اب جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنا قیمتی تحفہ ہے نا. قیمتی تحفہ، سونے کا زیور یا اور کوئی قیمتی شے. قربت کا معاملہ ہے، نزدیک کا رشتہ ہے. اور دوست احباب کا معاملہ ہے تو وہاں بھی لے کر جاتے ہیں تحفے. اگر تحفہ نہیں بھی لے گیا تو کم از کم پھول کا ایک ہار تو ضرور لے کر جاتا ہے. دولہے کے گلے میں پہناتا ہے، گلے ملتا ہے، مبارک مبارک. صحیح ہے غلط ہے؟ اب مجھے بولو کہ وہ کارڈ میں جہاں شادی کی دعوت دی گئی تھی، کھانے کی دعوت لکھی گئی، تناول طعام میں شرکت فرما کر آپ شکریہ کا موقع عطا فرمائیں، ہے نا، تو وہیں پر یہ نوٹ لکھا ہوا تھا روپے میں کہ آتے وقت دعوت میں خالی ہاتھ نہ آئیں، کچھ تحفہ ساتھ لے کر آئیں. لکھا ہوا تھا؟ دعوت دینے والے نے زبانی طور پہ کہا کچھ لے کے آئیے ساتھ میں، نہ لکھ کر دیا نہ بولا زبان سے. لیکن محبت کہتی ہے آپ کی دل میں جو محبت ہے کہ خالی ہاتھ مت جا، یار کی شادی ہے، کم از کم پھول کا تحفہ لے کر جا. نہ اولیاء کرام نے اپنی کتابوں میں تصانیف میں لکھا کہ ہمارے نام سے مرغے کاٹو، پھول چڑھاؤ، چادریں چڑھاؤ، کہیں نہیں لکھا ایسا. لیکن ہماری محبت کہتی ہے حضور ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، خالی ہاتھ نہیں آئیں گے، کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر ہی آئیں گے. اگر کوئی پھول نہیں بھی لایا تو کم از کم اللہ کا کلام پڑھ کر اسی کا تحفہ پیش کرتا ہے. حضور یہ فاتحہ خوانی میں نے کی ہے، مولا اس کا یہ ثواب صاحب مزار کو عطا فرما دے. یہ ہے حقیقت، یہ محبت کی بات ہے. اب جس کے سینے سکے ہیں، سینہ کب سکتا آدمی کا؟ جب ٹی بی ہو جاتا ہے نا. جب نجدیت کا ٹی بی لگ گیا، سینہ سک گیا، تب کہاں سے اس میں عشق رسول آئیں گا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد اپنے فرزند محدث کو فرماتے تھے، بیٹا عبدالحق خشک مولوی نہ بننا، سکا مولوی نہیں بننا، تر مولوی بننا. سکا مولوی مت بن بیٹا، تر مولوی بن. ہمیشہ نصیحت کرتے تھے آپ کے والد ماجد. تو ایک دن پوچھ ہی لیا، ابا حضور آپ ہمیشہ مجھے نصیحت فرماتے ہیں بیٹا سکا مولوی نہیں بننا، تر مولوی بننا، یہ سکا مولوی تر مولوی کیا ہوتا ہے اگر؟ تو فرمایا جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے وہ تر مولوی ہے، اور جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے وہ سکا مولوی ہے. اب جن کے سینے سک گئے وہ کہاں محبت آئیں گی اس میں؟ بولو آپ. اسی لیے میں اکثر بولتا ہوں سکے رکھے پکے.
الحمدللہ یہاں تراوٹ ہی تراوٹ ہے، دل میں بھی تراوٹ ہے، چہروں پہ بھی تراوٹ ہے، عمل میں بھی تراوٹ ہے. الحمدللہ سنیوں کو دیکھو، چہرے سنیوں کے 30 میل کی دوری سے پہچانا جاتا ہے، سنی آ رہا ہے. رونق ہوتی ہے نا جی، نورانیت ہوتی ہے، ملاحت ہوتی ہے. اللہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ رسول پاک کی نورانیت کا صدقہ ہے. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. تو آج ہمیں تمام ان باتوں پر نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جان ان پر